ایک ایسے جگہ ہے جہاں نیگیٹو بھی تعلیم دی جاتی ہے اور پوزیٹو بھی تعلیم دی جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اولاد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ماں باپ کو حقیر جاننا شروع کر دیتی ہے. ماں کے بڑھاپے کے اندر اس کی توقیر ختم کر دیتی ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بنیادی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں کئی مرتبہ ٹریٹ غلط کرتی ہے، تعلیم غلط دیتی ہے. بائبل مقدس میں یعقوب اور عیسو ان دونوں کی بھی ایک ماں تھی، اور ان دونوں کو جنم ایک ہی ماں نے دیا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب باری آتی ہے بلیسنگ کی تو بائبل بیان کرتی ہے کہ مقدس یعقوب کو جو ہے روپ دھار کر اس کی ماں تیار کرتی ہے. تیار کس کام کے لیے کرتی ہے؟ کہ بیٹا یہ بلیسنگ تو نے لینی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس دن مقدس یعقوب اسحاق کے پاس جاتے ہیں، اور جاتے کس لیے؟ تاکہ بلیسنگ لے سکے، برکت لے سکے. تو ماں نے پورا پلان تیار کیا، حالانکہ بیٹے سگے ایک ہی ماں کے ہیں، ایک ہی پیٹ سے ہے، ایک ہی تخم سے ہے، ایک ہی جن سے ہے، ایک ہی اصل سے ہے، ایک ہی خون ہے، دونوں جڑواں ہیں، لیکن ڈویژن اور فرکشن دونوں کے اندر ڈالنے والی ماں ہے. زیادہ لاڈ ایک کو کیا، دوسرے کو نظر انداز کیا. اور یہ وجہ ہے کہ جب زیادہ محبت ایک کو مل گئی اور اس کو کہا کہ میں خود سنبھال لوں گی، تو کرتا جا، بس تو کرتا جا، اور دوسرے کے اوپر جو تھا اسے نظر انداز کیا گیا، تو اتنی تلخی بڑھی کہ آج کے دن تک وہ تلخی قائم ہے. آج کے دن تک قوموں کے اندر تلخی قائم ہے، قبیلوں کے اندر وہ تلخی قائم ہے. اس کی بنیادی وجہ جو بنتی ہے وہ ماں بن گئی. ماں نے غلط تعلیم دے دی، ماں نے غلط ٹیچنگ دے دی، ماں نے غلط طریقے سے اس کو پرسویٹ کیا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے. اور یعقوب کی بابت اور عیسو کی بابت جب تک وہ زندہ رہے، بائبل میں لکھا ہے جنگی لگی رہی ان کے درمیان، لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، مار پیٹ کرتے رہے. کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر پیچھے ماں کھڑی ہے، اور ماں نے نسلوں کو برباد کر دیا، قبیلوں کے اندر جھگڑا بنا دیا، قوموں کے اندر جھگڑا بنا دیا. کام کیا تھا؟ چھوٹا سا، بھئی اس کا حق ہے، رائٹ ہے، اس کا لینے دے. لیکن کہتی ہے اچھا بیٹا تو ادھر آ، میں خود سنبھال لوں گی، میں خود تیار کروں گی. تو یہ دھوکہ دہی سکھایا کس نے؟ یعقوب کو. ہم کہتے ہیں نا یعقوب کا مطلب کیا جی؟ دھوکے بات. تو یہ دھوکہ سکھایا کس نے؟ میں ساتھ رہیے، دھوکہ سکھایا کس نے؟ دھوکہ دینا ماں نے سکھایا ہے. تو ماں ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو نسلوں کو برباد کر کے بھی رکھ دیتی ہے، خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، بربادی کے دوراہے تک لے جاتی ہے. ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی انجیل 14 باب کے اندر یہ واقعہ سارا آئے گا. یہاں بھی ایک ماں کا کریکٹر ہے. ہیرودیاس نے اپنی ایک بیٹی کو تیار کیا ہیرودیس کے سامنے ناچنے کے لیے، اور فرمایا اپنی بیٹی کو اس کو ایسا ٹریٹ کیا، اس کو ایسی تعلیم دی. اور بچے ہمیشہ جب ابھی اپنی نابالغ عمر کے اندر ہوتے ہیں، ماں کی ہر بات ان کے دل پر نقش ہو جاتی ہے، ہر ایٹیٹیوڈ ان کا نقش ہو جاتا ہے جو ماں کرتی ہے. اور اس ماں نے کیا کیا؟ اس ماں نے ایسی تعلیم دی کہ تو نے جا کے ڈیمانڈ کر دینی ہے. ڈیمانڈ کیا کرنی ہے؟ مجھے یوحنا کا سر چاہیے. اب وہ تو قسم دے چکا ہے، وہ تو کہہ چکا ہے کہ جو تو کہے گی میں تجھے دوں گا، اور میں ساری بھری محفل کے اندر اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے دوں گا. اور کیا وہ مکرا اپنی بات سے؟ نہیں مکرا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو یوحنا کا ہی سر چاہتی ہے تو میں تجھے لا دیتا ہوں. تو ایک سپاہی گیا، اسی وقت سر اتار کے تھال کے اندر رکھا، اور وہ تھال کے اندر رکھ کر جا کر اس بچی کو پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ لے بیٹی، میں نے جو قسم دی ہے پوری کر دی ہے. اور وہ بچی سر اٹھا کے سیدھا ہیرودیاس کے پاس جاتی ہے. لے ماں، سر تو منگوایا سی، اے لے تیرے قدم. نبی مروا دیا،
कातला बन गई। और क्या आप समझते हैं जब यूहन्ना की मुनादी हुई और क्या ये बच्ची जिसके हाथ में यूहन्ना का सर है कभी नहीं पछताई होगी? इसने कितने खून किए होंगे, कितना इसने आगे जाके और बुरे काम किए होंगे, तारीख इसकी गवाही देती है। मां एक ऐसा अमर है, आप बच्चे को पॉजिटिव सिखाते हैं, वो पॉजिटिव बातें सीखते हैं। और यहां इस जगह पर मां ने औलाद को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कई मर्तबा माएं अपने बच्चों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, उनका फायदा होता है, नुकसान औलाद का होता है। मसाइल अपने दूर करने के लिए, टेंशन अपनी कम करने के लिए, डिप्रेशन अपना कम करने के लिए अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया। याकूब की मां ने, यीशु की मां ने सिर्फ ये कि ये जरा मेरा थोड़ा सा लाडला है, मैं इससे ब्लेसिंग ले देती हूं, फायदा क्या? अपना फिर कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए सुकून हुआ होगा, सुकून क्या हुआ? हाँ मैंने ब्लेसिंग ले ली, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार नस्लें तबाह करके रख दी जंगों के अंदर। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है जब गोद के अंदर औलाद है, बच्चे की उस राह पे तरबियत कर जिस पे उसने जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं पास आएगा। ये तरबियत मां ने शुरू करनी है, वालिद ने नहीं करनी, मां ने शुरू करनी है। और फिर बाइबल मुकद्दस बताती है ऐसा होगा। पॉजिटिव भी मां ने औलाद को बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है। अब जब वो नेगेटिव बनाएगी, अगर वो कत्ल करवा सकती है, अगर वो अपने भाई को निगलेक्ट करके, भाई को नीचा दिखा के दूसरा भाई, तो क्या आप समझते हैं सारी उम्र ऐसी मां की इज्जत की जाएगी? तलखी औलाद के अंदर आ जाती है। लेकिन बाइबल फिर क्या कहती है? इस तलखियों के अंदर भी मां की इज्जत वाजिब है। मां भी इंसान है, सिखा सकती है गलत, कर सकती है गलत, हो सकता है उससे गलत, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है, शर्त नहीं है, इसके साथ शर्त नहीं है। कई चीजें होती है जो मशरूत होती है, जिसके साथ शर्त होती है कि अगर तू ये करेगा तो वो ये करेगा, तो तू ये करेगा। लेकिन माँ बाप के लिए खुदा ने कोई शर्त नहीं लगाई। माँ कैसी है, माँ का एटीट्यूड कैसा है, माँ का कैरेक्टर कैसा है, माँ का स्टैंडर्ड कैसा है, कोई शर्त नहीं है। इस बाइबल मुकद्दस का यह फतवा है कि अगर वो नीचे भी अपने किरदार से गिरी हुई है, तो भी तू अपने मां की क्या करना? इज्जत करना। सो बाइबल हमें बयान करती है कि मां एक ऐसी जगह है जहां नेगेटिव भी तालीम दी जाती है और पॉजिटिव भी तालीम दी जाती है।